ہے وہ پاک آرمی کی ضرورت ہے. تو میں یہاں پہ ایمبیسڈر نہیں ہوں پاک آرمی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان آرمی کی ضرورت ہے تو اتنی ہندوستان فوج کی بھی ضرورت ہے وہ، کیونکہ جب بھی وہاں اسکلیشن ہوتی ہے پہلے سویلینز پہ اسکلیشن ہوتی ہے تو پھر بیانات آتے ہیں. دوسری چیز جیسے بھی آپ نے ارلیئر کہا کہ جی پاکستان نے کہا کہ جی برہان وانی فریڈم فائٹر ہے، پاکستان ہیز ٹیکن این اسٹینڈ. اگر ان کو اتنا دوسروں کے ملک میں میں بات بتا رہا ہوں آپ پلیز سنیں نا بات میری. تو اسی طرح سے جب یہ KFOR اور KFOR بھی بات کرتے ہیں تو پھر ہندوستان کو بھی فرم اسٹینڈ لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی کراچی میں بھی ظلم ہو رہا ہے اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے لوگ بھیجیں. جیسے بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان سے لوگ ہندوستان جاتے ہیں ٹرینڈ ہو کے، اسی طرح وہاں سے بھی آتے ہیں. آپ نے بھی کہا KFOR بھی ٹھیک ہے نا، تو وہاں بلوچستان میں بھی انفلٹریشن ہو رہی ہے، کراچی میں بھی انفلٹریشن ہو رہی ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ ایک کو ڈیفینڈ کرنا، کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. تو اور جب تک ہم اپنا پوائنٹ آف ویو پورا نہیں رکھیں گے اور کینوس کو بڑا نہیں رکھیں گے اور صرف ایک بائس چیز لے کے رہیں گے کہ جی آپ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں، دس ول ناٹ بی سالوڈ. یہ تو خیر وہ بات ہوگی. ہم نے سفارتی بات یہ کہ یہ ہندوستان کی خواہش ضرور ہے، لیکن اس میں یہ ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر، سربراہ کانفرنس منسوخ یہ ہمارا انٹرنل ڈپلومیٹک فیلئر ہے جس کا ایڈوانٹیج انہوں نے لیا ہے. ٹھیک ہے، خواہش ہونا اور اس خواہش کو پورا کرنے کی طاقت رکھنا دو الگ چیز ہے. خواہش ان کی ضرور تھی، پوری اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارا اپنا ڈپلومیٹک فیلئر ہے. اپنا ہے نا، بالکل ہمارا ہے، اس میں ان کی طاقت کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ وی آر ناٹ، کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ حماقتیں ہیں، اپنی غلط پالیسیوں کا ہاتھ، ہماری غلط پالیسی، ہماری ڈپلومیٹک فیلئر ہے یہ، لیکن ہماری اپنی وجہ سے، جس وجہ سے ہماری اپنی کنٹری جو ہماری گورنمنٹ جس حال پہ بیٹھی ہوئی ہے، that is the reason, that's one of the reasons، کیونکہ ہم جمہوری طور پہ ڈیموکریٹکلی we are not strong at this moment. کیوں صاحب آپ بتائیے، مودی صاحب کامیاب ہو گئے پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے میں؟ بلراج جی دیکھو اس سمے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو چکا ہے. اس میں مودی صاحب کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے مودی صاحب کے ہاتھ میں. وہ دیش کا سائز اور آرمی کا سائز نہیں ہے، یا اکانومی کا سائز نہیں ہے. وہ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ مودی صاحب فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں، ان کے پاس بہمت ہے، سالڈ میجورٹی ہے، اور وہ جو کہیں گے جنرلز انڈیا کے وہی کریں گے. آن دا ادر ہینڈ نواز شریف کے پاس وہ نہیں ہے، اس کو وہ کرنا پڑتا ہے، وہ جنرلز کہتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. تو وہ بیچارہ کلیئر ڈپلومیٹک کوئی سٹینڈ کیسے لے گا؟ نواز شریف کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آرمی کی وجہ سے. سو آئسولیشن کا ایک آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ انڈیا میں ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور جو ملٹری انڈر سیولین اسٹرانگ ٹریڈیشن ہے اس کی. تو ایک تو یہ وجہ ہے، پاکستان میں صورتحال بالکل برعکس ہے. سو ایک تو یہ کارن ہے، اور دوسرا کارن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ٹائم پر ایسے ایشوز اٹھتے رہے ہیں کہ ہندوستان کراچی میں دخل دیتا ہے، ہندوستان بلوچستان میں دخل دیتا ہے. ابھی مہینہ پہلے تک تو ہندوستان کی کوئی پالیسی نہیں تھی بلوچستان میں آفیشیلی. اب تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہاں پر وائلیشن ہوتے ہیں اور ہم بلوچ اسٹرگل کی سپورٹ کرتے ہیں. اب تو کہہ دیا ہے، مگر مہینہ پہلے تک وہ نہیں تھی. بلوچی زبان میں ریڈیو چینل بھی شروع، ہاں وہ نہیں تھا، مہینہ پہلے تک وہ نہیں تھا. تو الزام ضرور لگتے ہیں کہ ہندوستان نے وہاں دخل دے دیا، یہاں دخل دے دیا، مگر کراچی میں کوئی بمبے اٹیک نہیں ہوا، پاکستان میں کوئی اڑی اٹیک نہیں ہوا جس میں ہندوستان کا ہاتھ آپ ثابت کر سکتے ہوں. ہندوستان نے کوئی کارگل آپریشن نہیں کیا، انیشیٹ نہیں کیا جس میں پاکستان کی جو فوجی وہاں پر مرے ہیں ان کی لاشیں کہا گیا کہ دیکھو بھئی آپ کے ہیں لے جاؤ جائے، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہے ہی نہیں ہیں. تو آئسولیشن کی بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی سالڈ سٹینڈ نہیں ہے، نہ ڈپلومیٹک نہ ملٹری، اور نہ یہ جہادیوں کے معاملے میں بھی ان کا اتنا برا سٹینڈ ہے کہ وہ خود ہی سفر کر رہے ہیں. جب آپ کے لوگ کچھ لوگ پاکستانی دوست کہتے ہیں کہ دیکھو جی پاکستان میں بہت دہشت گردی ہے، ہم جانتے ہیں وہ ان کی اپنی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ٹیرورسٹ اور ٹیرورسٹ میں ان کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ جو گوانڈی کے چھتر مارے جا کر وہ شہید ہے جیسے وانی کی بات ہے، اور جو ہمیں جتی مارے آ کر تو وہ ٹیرورسٹ ہے. اگر وہ ٹیرورسٹ کو ٹیرورسٹ سمجھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا وہ، اور ڈپلومیٹک آئسولیشن بھی ان کی. تو وہاں تو اچھے طالبان اور برے طالبان دونوں طرف شروع ہو گئی سمجھنا چاہیے. اللہ آپ دونوں طرف سے ٹیررسٹ نہیں سمجھیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو یا پاکستان کی طرف سے. آپ صرف ایک چیز کو آئسولیٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس طرح کو. اچھا دیکھیے، اب اس صورتحال میں ابھی